عمران خان کے پاس ابھی ایک آخری کارڈ موجود ہے جو وقت آنے پہ کھیلیں گے. میں نام بتاؤں تو آپ چھت سے جا لگیں. ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان. مسلم لیگ کی تو کوئی اوقات کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. علیمہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اکثر سنتے ہیں بشرا بی بی یا علیمہ خان پارٹی کی قیادت لے رہی ہیں. یہ باتیں یہ خود پھیلاتے ہیں کیونکہ وہ مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان. اور یہ بات ویسے ہی سمجھ لینی چاہیے. یہ بی بی علیمہ خان یہ بات نہ بھی کرتی. ایک بات طے ہے، یہ پاکستان کی ٹریڈیشن ہے کہ ہم جیسے ملکوں میں شخصیت پرستی جہاں ہوتی ہے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے. نون لیگ کا کیا مطلب ہے؟ ان کا تو خیر نام ہی دیکھو، یہ عجیب طرح کی ڈٹائی ہے. نواز لیگ، مسلم لیگ کہاں سے؟ ان کو کیا پتا مسلم لیگ کون تھی کیا تھی؟ وہ ایک عجیب ہے، جن نے لائی گلیوں نے نال اٹھ چلی والی گل ہے. مسلم لیگ کی تو کوئی اوقات کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی پارٹی سرے سے ہی نہیں. مسلم لیگ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح تک تو بات سمجھ آتی ہے. باقی کیا ہے بکواس. 500 مسلم لیگ بن چکی ہے اس ملک میں. اہم ہی مسلم لیگ کے معنی نون لیگ ہے، نواز لیگ ہے. مسلم لیگ کیسے ہو گئی؟ اور پاکستان میں صرف مسلمان بس وہ، اور زمانے اور تھے اس وقت نام اور نوابین میں انہیں اس کی بنیاد رکھی ڈھاکہ میں، سلسلے اور تھے. اب یہ چونکہ پاکستان کی بانی جماعت تھی تو بانی جماعت بانیوں کے ساتھ مر گئی، ختم ہو گئی. اب اس کے نام کو بیچ رہے ہیں، اس کی لاش کو گھسیٹ رہے ہیں. یہ بات 100% درست ہے کہ یہ پارٹی پی ٹی آئی از عمران خان، بھٹوز پیپلز پارٹی، نون لیگ نواز شریف. وہ بیچارے پنکچر ہو چکے ہیں سیاسی طور پہ. اچھا، تو علیمہ خان نے بتایا ہے کہ عمران خان کے پاس ابھی ایک آخری کارڈ موجود ہے جو وقت آنے پہ کھیلیں گے. میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں اور میں اس کارڈ کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ شیئر کروں. That is going to be the end of so many things. جس طرف میرا دھیان جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہی کارڈ، تو وہ پھر 52 پتے پورے کے پورے ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس سے مجھے سوچ کے بھی خوف آتا ہے. باقی علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں عمران ریاض خان اور مہر شرافت کو انتہائی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے مہر شرافت کو ماں کی برات اور بہن کی برات جیسے. اس آڈیو کی تصدیق مہر شرافت نے بھی کی ہے. مہر شرافت 2024 کے الیکشن میں مریم نواز کے مد مقابل تھے. دیکھو بات سنو، میں تو نون لیگ والوں سے بھی کل آپ نے سنا ہوگا میں نے مریم نواز کو بھی یہ بات کی ہے، اور میں ظاہر ہے وہی بات میں گنڈا پور صاحب سے کروں گا. یہاں ایک غالباً عربی کا محاورہ ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، وہی اس کا تعارف ہوتی ہے. ٹھیک ہے بندہ کبھی کبھی پٹڑی سے اتر جاتا ہے یہ وہ، لیکن اس کو وتیرہ بنا لینا، اس کو اب یہی بات کل میں نے مریم نواز کے حوالے سے کی ہے. وہ ظاہر خاتون ہے، وہ تو اس طرح کی زبان کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن نارملی ہمارے یہاں یہی زبان استعمال ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. سن آف اے بچ کس کو کہا تھا؟ حسین شہید سہروردی کو. کس نے کہا تھا؟ میں نام بتاؤں تو آپ چھت سے جا لگیں. کیا کہا تھا تقریر کے دوران جس کے ساتھ ہی بھٹو صاحب نے پھر یہ کہا کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. وہ تو آن ایئر جا چکا تھا. کیا کاٹ دو؟ بھٹو صاحب اور ان کی فیملی کے حوالے سے، فیملی میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے والد اور پھر ان کی والدہ وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں یہ کرتے رہے، یہ مذہبی لوگ تھے. آئی جے آئی، یہ گندگی اور غلاظت ہمیں ورثے میں ملی ہے.
میں جو بہت زیادہ ڈی این اے کی بات کرتا ہوں تو اس کی ریزنز ہیں. بہرحال جس بات پہ گالیاں دی ہیں، اچھا وہ بھی ہوتا ہے، شاید ایک لیول آ جاتا ہے. میں بھی کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا، ایک لیول آ جاتا ہے جہاں بندہ پرووک ہو کے کوئی گالی ہے ایک آدھ، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اور جو بات میں شرافت نے کی، اس کو شرافت سے سمجھایا جا سکتا تھا. اس نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جس میں جناب نے علی امین گنڈا پور کے ڈی چوک کی طرف پیش قدمی نہ کرنے پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو کوئی بات نہیں، اس کو بچوں کی طرح جونیئر ہے آپ کا بھائی، اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں گے یار اس طرح. تھینک یو ویری مچ. پٹا آدمی لٹھ مار، میرا ہم مزاج ہے، اس لیے مجھے بہت پسند ہے یہ آدمی. اس نے کہا ہے کہ 2 طلاقیں ہو جائیں تو ملک کے سب مسئلے حل ہو جائیں. ایک طلاق سسٹم نے نون لیگ کو دینی ہے، اور دوسری طلاق عمران خان نون لیگ کو دیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو پہلے ہی طلاق شدہ، پتہ نہیں میرے کسی بندے نے غلطی کی ہے. بہرحال میرا دھیان کسی اور طرف گیا تھا. اچھا، اسلام آباد میں شناختی کارڈ دیکھ کے پٹھانوں کی گرفتاریوں پر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ حکومت پختونوں کی قومیت پہ جا کے بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ پورا کے پی کے اور نہ بھی ہو تو کتنی شرم کی بات ہے یہ، کتنی بےغیرتی کی بات ہے. یہ لوگ ایک زمانے ہم نے کابل لیا، تم نے ڈھاکہ دیا. کدھر ہے کابل؟ افغان برادر، فلانے برادر. اچھا، وہ اس بات پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ تم نے اپنے ہتھیاروں کے نام غزنوی اور غوری رکھے ہوئے، تمہارے مامے لگتے تھے. اور ایک بات یاد رکھیں، ہمیں بہت بے وقوف عوام کو بنایا جاتا. برادر برادر، کوئی برادر برادر نہیں ہوتا. سگے بھائیوں کے درمیان اگر نا انصافی ہو، باپ گڑبڑ کرے جاگ میں، ان میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. چچا زاد، تایا زاد، یہ دشمنیوں کی داستان ہے. کیا برادر ہے؟ مذہب ایک فیکٹر ہے. مذہب جو ہوتا ہے انسانوں کے درمیان it's just one. otherwise ہم اپنا دیکھو، ذات، برادری، فرقے، مسالک، مختلف قسم کے سوچ میں طبقے، اور یہ نہیں ہوتا. برادر اہمی اٹھ کے برادر. جاؤ کسی مزدور سے جو سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، اس سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا برادر کیا ہوتا ہے. افغانستان، یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ انہوں نے اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ تمہارا ماما لگتا ہے غزنوی اور غوری. تم نے کیا توپ چلائی ہے آج تک؟ تو اپنے وہ نام رکھے ہوئے ہیں ہتھیاروں کے، ان کے ناموں پہ. بہرحال وابڈا کی یہ بات بھی 100% درست ہے کہ حکومت یہ پختونوں کی قومیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے انتہائی خطرناک کھیل ہے. یہ 30 سال پرانی جاگ، پنجابی جاگ والی سیاست کر رہے ہیں. سبحان اللہ، میں یہ بھول گیا. یہ نواز شریف نے خود کو، اس کی وجہ کہ نو بڈی واز ٹیکنگ ہم سیریسلی. مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. یہ عجیب سا کھاتا تھا، مذاق اڑایا کرتے تھے. ہمارے کلاس فیلوز تھے سرائکی بیلٹ کے بہت سے، تو وہ کی یہ اتفاق علیحدہ مڈا ہے کون ہے یار عجیب. ہاں، زورو شرٹ کہتے تھے اس کو، ایک خاص طرح کی شرٹ ہوتی تھی، اس میں تصویریں بھی ہیں میاں صاحب کی جوانی کی. تو لوگ مذاق اڑایا کرتے کتنے پڑے. تو پھر بیک بورو اسٹیل اپنے آپ کو سیاست میں مستحکم کرنے کے لیے، اپنی جڑیں بنانے کے لیے میاں صاحب نے پھر کوئی ہر بات چھوڑا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ جو بات میں تو بھولا ہوا تھا، وابڈا نے یاد کرائی ہے، 30 سال پرانی بات. اتنے بڑے بڑے اشتہار چھپتے تھے اخباروں میں ان کی طرف سے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. حالانکہ خود پنجابی نہیں ہے. کمال دیکھو، پنجابی نہیں ہے. اوریجن کیا ہے؟ 2 نسلیں پہلے جب یہ وہ آئے ہوں گے ادھر سے، اور تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پنجابی تو نہیں ہے. لیکن جاگ پنجاب کے ٹھیکیدار ہیں، پنجابی نہیں.